جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ ویڈیوز، کچھ تصویریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس پر تنقیدی تبصرہ ہوگا۔ دہلی فسادات کی سینڈی فورڈ نامی ایک مشہور فوٹوگرافر ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری تازہ تصویریں نکل کر کے آئی ہیں، وہ دکھاؤں گا اور اس پر تبصرہ کروں گا۔ ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو ماس کمیونیکیشن میں علم حاصل کیا، ڈگری لی، اس کے بعد دلی کے ایک چینل میں انٹرویو میں کامیاب ہوئی، لیکن اس کو جاب نہیں ملا۔ کیوں جاب نہیں ملا میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اس کی تصویر بھی دکھاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پولیس حکمرانوں کے سامنے، ایم پی کے سامنے جھک جاتے ہیں اور چرن وندنا ہوتی ہے اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ میں آج جو غسل کعبہ ہوا ہے اس کا منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، خانہ کعبہ کے غسل کے حوالے سے۔ ایک ایسے ڈاکٹروں کے گروہ کو پردہ فاش کیا گیا ہے جو فرضی کورونا کی رپورٹ تیار کرتا تھا۔ غریبوں میں جو تقسیم ہوئے کچھ چاول ہیں وہ بھیڑ بکری کے بھی کھانے کے لائق نہیں ہے۔ ایم پی کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں۔ شام میں لگاتار اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے ہیں اور جو مسلمانوں کو قتل عام مچاتا ہے وہ بشار اس وقت بزدل نظر آ رہا ہے۔ کویت کی عدالت عظمیٰ میں کس طرح 8 خواتین کو ججوں پر تقرر کیا ہے، جج کے عہدوں پر، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم رپورٹس کے حوالے سے، تصاویر کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ ایک ایک تصویر ہم لوگوں کے سامنے آئے، اور میں یہ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے جو اس وقت فارورڈ ہو رہی ہیں، شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا میں، مشہور فوٹوگرافر سینڈی فورڈ کے شکریہ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کی ملکیت انہی کی ہے تاکہ وہ کل کسی طرح کا مسئلہ کھڑا نہ کریں۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ فوٹو جو ہے محمد وکیل کی ہے، جن کی عمر 52 سال ہے۔ 4 مہینے کا عرصہ بیت گیا جب ان کے گھر میں لوگوں نے حملہ کیا تھا، ہندوتوا کے گنڈوں نے، تو ان پر ایک تو حملہ بھی کیا اور اوپر سے ایسڈ بھی پھینک دیا تھا ان کے چہرے پر، تیزاب کو۔ پھر اس کے بعد سے ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کی روشنی واپس لوٹ کے آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ تصویر اس وقت کے ظلم و ستم کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ وہ اپنے گھر میں رکے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس اپنے گھر نہیں آئے اور اس وقت ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ ان کی فیملی اس وقت ان کا دھیان رکھ رہی ہے۔ آئیے سینڈی فورڈ کی ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ہے طیبہ مسجد کی جو شیو وہار میں موجود ہے، اور اس مسجد کو نذر آتش کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا فسادات کے دوران میں۔ اس موقع پر سینڈی کی جانب سے لی گئی تصویر ہے جو تاریخی، جب ایک ڈیلیگیشن، مسلم ڈیلیگیشن یہاں پر جائزہ لینے کے لیے پہنچا تھا۔ آئیے میں ایک اور تصویر آپ کو دکھاؤں۔ یہ بھی وہ تصویر ہے جس میں موب نے فسادات کے موقع پر حملہ کر کے پوری طرح سے نذر آتش کر دیا تھا۔ ایک گھر میں، ایک کھجوری خاص کا ایک گھر ہے، اور فیملی واپس لوٹنے سے پہلے فیبروری کے مہینے میں لی گئی یہ تصویر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہلی کے فسادات کس قدر بھیانک تھے۔ ایک اور تصویر دیکھ لیجئے سینڈی کی جو آئی ہوئی ہے، وائرل ہو رہی ہے۔ محمد وکیل 42 سال کے ہیں، رکشہ ڈرائیور تھا کھجوری خاص میں، اور خود کا رکشہ تھا جو اپنی پوری فیملی کے روزمرہ اور گھر بار چلانے کے لیے یہی ایک اس کے پاس ملکیت میں تھی، لیکن موب نے اور ہندوتوا کے گنڈوں نے، فسادیوں نے پورے علاقے کو ہی نذر آتش کر دیا تھا، جس میں اس کا رکشہ بھی سامنے آ گیا تھا۔
آئیے جنتی کی بات کرتے ہیں. جو خاتون یہاں بیٹھی ہوئی، اس کا نام جنتی ہے، 38 سالہ خاتون ہے. اس کے گھر کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا، اور پیٹرول بم پھینک کر کے اس کو نظر آتش کر دیا گیا تھا، جبکہ یہ لوگ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اپنی جان بچاتے ہوئے. جب واپس لوٹ کر کے اپنے گھر کو دیکھا تو اس کا یہ حال تھا. تو اسی وقت یہ تصویر لی گئی ہے جنتی کی. آئیے ناظرین ایک اور تصویر دیکھ لیں. یہ تصویر ہے فرزانہ کی اور ان کے شوہر محمد الیاس کی. کھجوری خاص میں یہ اپنے جلے ہوئے برباد گھر کی جانب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو کوس رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا تھا ہندوتوا کے گنڈوں نے. اور یہ پلائی ووڈ کا بزنس کرتے تھے گراؤنڈ فلور میں اور اوپر رہتے تھے، لیکن گراؤنڈ فلور اور دونوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا ہے. تو ناظرین یہ وہ تصاویر ہے سینڈی فورڈ جو اس وقت شیئر کر رہے ہیں الگ الگ انداز میں ٹویٹر پیجز میں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصل مجرم ہے ان مجرموں کو نہیں پکڑا جا رہا ہے. فسادات کے نام پر، بھڑکانے کے نام پر جو ہے جو بے قصور ہیں انہی پر جو ہے پولیس اس وقت ظلم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فاروقیہ مسجد کے باہر کے حصے کی یہ تصویر بھی دیکھ لیجیے جس کو سینڈی فورڈ نے اتارا ہے اپنے کیمرے سے. ایک شخص ہے جو فاروقیہ مسجد جو جلی ہوئی ہے اس کے باہر کچھ لوگ جو وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے تو وہاں پر جو لکھا گیا تھا اس کو جو ہے اپنے موبائل میں پکچرائزڈ کر رہا ہے. مصطفیٰ آباد کی فاروقیہ مسجد کا باہر کا منظر ہے. اس کو بھی سینڈی فورڈ نے ایک الگ ہی انداز میں تصویر پیش کر کے ایک بہت بڑا پیغام لوگوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح مساجد کو جو ہے اٹیک کیا گیا، جلایا گیا اور مسلمانوں کے گھروں کو جو ہے نظر آتش کر دیا گیا. بہرکیف ناظرین آئیے ایک اور اہم ترین خبر مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزالہ کی تصویر ہے. جی ہاں، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جرنلسٹ کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس نے جو ہے اپنا ماس کمیونیکیشن کا ڈگری بھی مکمل کیا. لیکن اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں دہلی کے ایک ہندی چینل میں انٹرویو دیا گیا اور انٹرویو دینے کے بعد ایک فون بھی آیا اس کو اور کہا کہ آپ جو انٹرویو دی ہے اس میں کامیاب ہو گئی ہیں. سیلری کی بات ہوئی جس طرح عام طور پر جاب میں رکھنے سے پہلے باتیں ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر اس سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ایک شرط پر آپ کو جاب پر رکھا جائے گا، وہ ہے آپ کے حجاب اتارنا. یعنی آپ اگر اینکرنگ کر رہی ہوں گی تو آپ کو حجاب اتارنا ہوگا. تو اس بات کو لے کر کے غزالہ نے انکار کر دیا اور اس جاب کو لات مار دیا. لیکن اب یہ نیوز مختلف ویب سائٹس میں، بالخصوص میں نے یہ جو خبر لیا ہے مکتوب سے لیا ہے، تو یہاں شیئر کر کے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ اس میں جو گفتگو ہوئی، جو انٹرویو لینے کے بعد ان کو فون کیا گیا تھا، وہ پوری گفتگو اس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے ان کی نقاب کو لے کر کے نشانہ بنانے کی کوشش کی. اور یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے، بڑے بڑے چینلوں میں تک جو ہے باحجاب خواتین کو جاب پر نہیں لیا جاتا، تو ہم تو ایک چھوٹے سے پورٹل میں اس طرح کی جو ہے نیوز وغیرہ دے رہے ہیں، ہم کس طرح آپ کو حجاب کے ساتھ جواب لے سکتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن غزالہ نے انکار کر دیا. اس خبر کے بعد جو ہے اس وقت اس ہندی چینل کا نام تو نہیں بتایا ہے غزالہ نے، جس چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا یا جس ویب پورٹل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، لیکن اس سے بات صاف طور پر نکل کر کے آتی ہے کہ باحجاب ہونے کی وجہ سے کس طرح ہماری بہت ساری بہنیں جو ہے اپنے جاب سے ہاتھ دھو رہی ہیں. ان کے لیے کوئی اور ایسی پلیٹ فارم ہمیں مہیا کرنا ہوگا کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے لوگوں کے سامنے لائیں پورے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. تو اس کے لیے ممکن ہے کہ ہماری تنظیمیں ہی اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا سکتی ہیں کہ وہ جو پڑھتی ہیں اور جس شعبے میں جاتی ہیں اس شعبوں میں پوری طرح سے وہ کامیاب ہوں، اس سلسلے میں ان کو جاب بھی ملے اور پوری طرح سے اطمینان بخش ایسا جواب ملے کہ وہ پوری طرح سے اپنے شریعت کے تمام دائرے کو نہ پھلانگتے ہوئے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے. ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا ہماری تنظیموں کا اور ہم ایسے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جو اہل خیر حضرات میں جن کا نام شامل ہوتا ہے، جن کے پاس بینکوں میں پڑا پیسہ سڑ رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے قوموں کی بیٹی کو، ایسے قوم کی بیٹیوں کو
جو ہے وہ سامنے لائے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس جن کے پاس اچھی صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسی اداروں سے جڑنا چاہتے ہیں جو ادارے ان کو جواب نہیں دیتے ہیں، ان کے اپنی کچھ الگ شرائط ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پھلانگ کر کے جا نہیں سکتے۔ ایسے حالات میں جو وہ ایک زندگی کا ایک خاص وقت دے کر کے جن خصوصی شعبوں میں خصوصیت حاصل کیے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش ہوتی ہے، وہاں پر ان کی وہ تمنائیں مر جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا بڑا پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ جہاں اس طرح کی خواتین بڑی صلاحیتوں کے مالک کو نکل کر کے سامنے آتی ہیں تو ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دے سکے، اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے اس طرح کی ایک سیلری بھی مقرر کی جا سکے۔ اس جانب بھی توجہ کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں۔ اس وقت ایک پیپر کا کٹ آؤٹ آپ کے سامنے آئے گا اخبار کا، آپ اس کی سرخی پڑھیں گے تو یہی سرخی نے مجھے چاہا کہ میں خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ہے تو 2-3 دن پرانی خبر اور اس کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی، لیکن وہ ویڈیو چونکہ ایک چینل سے وابستہ ہے اور کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے تو ویڈیو نہیں دکھا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا ایک ہاتھ زخمی ہے۔ اس لڑکی کی عمر 15 سال ہے اور اس کا نام ہے کسم، اور اس کا تعلق ہے جالندھر سے۔ یہ اس وقت سرخیوں میں آئی جب 2 بائک سوار چین سنیچر کہیں موبائل اس کا چھین کر کے بھاگ رہے تھے، تو اس نے اس موبائل کے لیے اپنی جان جھوکم میں ڈال کر کے پیچھے سوار اس چور کو، اس ڈکیت کو پکڑ کر کے نیچے گرایا، اور اس درمیان میں اس شخص نے تیزدھار ہتھیار سے اس کے ہاتھ پر وار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چین سنیچر کو پکڑنے میں کامیاب رہی۔ اس کے بعد یہ سرخیوں میں آئی اور مختلف انداز میں اخبارات میں اس کی خبریں چھپی، لیکن اس نے جو بات کہی ہے انٹرویو کے درمیان وہ اصل چیز ہے۔ اس نے کہا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے اپنی جان کو کیوں جھوکم میں ڈالا جبکہ آپ زخمی بھی ہیں، تو اس نے جو کہا وہ یہ ہے کہ اس کے والد نے اس فون کو بڑی محنتوں سے لا کر کے دیا تھا، اور وہی ایک اس کا کلاس روم تھا۔ وہ اپنے ٹیچرز کو جتنی ساری چیزیں، آخری پیراگراف جن کو انگریزی آتی ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے بڑی مشکل سے موبائل لا کر کے دیا، اور وہی میں اپنے تمام چیزیں جو روزمرہ کا ہوم ورک ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اپنے ٹیچر کو بھیجتی، اور دوبارہ اس طرح کا فون افورڈ کرنا میرے والدین کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس وجہ سے میں نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے ایک چین سنیچر آ کر کے، ایک ڈکیت آ کر کے میری امیدوں پر پانی نہ پھیرے اور میرے والدین کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے اپنی جو ہے جان کو جھوکم میں ڈالا۔ ناظرین، ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے کر کے بہت سارے میدان بنا کر کے رکھا ہے، ایک نہیں 10 فون وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک لڑکی یہاں پر ہے، 15 سالہ لڑکی، وہ ڈکیت کو آپ نے سامنے دیکھ کر کے اپنے بائک سے نیچے گرا کر کے اپنے اس چھوٹے سے موبائل کو جس میں اس کی ساری چیزیں موجود تھی اس کو لے جانے سے اس وجہ سے روکتی ہے کہ ایک تو اس کی تعلیم خراب ہو جائے گی، دوسری ہے کہ اس کے والد جو بڑی مشکل سے فون لا کر کے دیے ہیں وہ جو ہے ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا اور دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت سارے پیغام جاتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو بالخصوص تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے سرپرستان کی جانب سے تعلیم کی جانب اہمیت دینے کے لیے ان کی ساری تمنائیں، ان کی ساری جو بھی مطالبے ہوتے ہیں پورے کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ ان کے لیے لڑکی واقعی میں مثال لگتی ہے اور یہ قابل تقلید ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ غریب گھرانے سے رکھنے والے لوگ کس طرح سے بڑی ہی مشکلوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پہنچاتا بھی ہے ان کے مقام پر جس کا وہ احساس کرتے ہیں، جن کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ کے ببری ریلوے پھاٹک پر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مالبردار ٹرین اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا ہے۔ جو تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہیں، مال گاڑی کا انجن اور متعدد بوگیاں الٹ گئیں جبکہ ٹرالر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جس انداز میں ہوا ہے اور جس طرح سے ساری چیزیں درہم برہم ہو گئی ہیں، وہ چاہے ٹرالر کی بات کریں یا پھر مالبردار ٹرین کی دیکھیں تصویریں، اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے کوئٹہ کے تفتان قومی شاہراہ پر پیش آیا معاملہ ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو مدھیہ پردیش سے جو آ رہی ہے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور جس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مدھیہ پردیش کی ہے۔ پولیس اسٹیشن انچارج
शिवराज हुकूमत के वजीर जंगलात विजय शाह को छूने की ये वीडियो वायरल हो रही है, और चूंकि ये वर्दी में है और वजीर के सामने इस तरह का झुकाव हो रहा है, तो इसको लेकर के इस वक्त तनकीद हो रही कि क्या इस तरह पुलिस के ड्रेस में होकर के जो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो वो क्या इस तरह सरकारी वजीर के सामने झुक सकता है। ये कहते हुए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना करके वायरल करने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी के वजीर होने की वजह से जो है और इससे अलग किस्म की तनकीदें हो रही हैं। नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन खबर की जानिब आपको ले जाऊं, और ये आ रही है जुनूबी दिल्ली से। जुनूबी दिल्ली ज़िला की पुलिस ने कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। जुनूबी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर पुलिस अतुल ठाकर ने जुमा के रोज कहा कि गिरफ्तार डॉक्टर की शनाख्त डॉक्टर कश परासर और उसके साथी अमित सिंह के तौर पर हुई है। मालवीय नगर इलाके में अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर परासर मारूफ लेबोरेटरी की जाली रिपोर्ट्स तैयार करवाकर लोगों को देता था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब तक वो 75 से ज्यादा अफराद की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर चुका है। नाज़रीन, आप जानते हैं क्या सब हो रहा है। डॉक्टरों ने तो मौके का फायदा उठाने का पूरी तरह से तहैया कर लिया है। बाज़ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, इसी बात नहीं, तमाम डॉक्टरों को हम निशाना नहीं बना सकते, लेकिन बाज़ लोग पूरी तरह मौके का फायदा उठा करके फर्जी रिपोर्ट देना, गलत किस्म की रिपोर्ट देना, लोगों को ज़बरदस्ती अपने बढ़ाने के लिए कभी आईसीयू में मरे हुए आदमी को आईसीयू में रख देना, ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें हम लोग के सामने आती हैं। वैसे भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं उस वक्त से जब से कोरोना का जो है फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ डॉक्टर हैं जो अपने जान जोखिम में डाल करके इस वक्त मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आइए गरीबों में तकसीम हुए खराब क्वालिटी के चावल की बात करते हैं, जो भीड़ बकरी के भी लायक नहीं है, लेकिन दिया जा रहा है खाने के लिए इंसान। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राशन की दुकानों पर गरीबों को खराब क्वालिटी का चावल तकसीम करने के इंकशाफ से खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश के कबाइल अक्सरियती जबलपुर डिवीजन के तहत आने वाले मंडला और बालाघाट अजला में राशन की दुकानों पर इतने खराब क्वालिटी के चावल की सप्लाई की है कि वो भीड़ बकरियों को खाने से भी लायक नहीं है, उनके खाने के भी लायक। मीडिया में जब ये मामला रिपोर्ट हुआ तब जाकर अफसरान पर कार्रवाई हुई और वजीर आजम के दफ्तर ने भी इस पर रिपोर्ट तलब की। वहीं वजीर आला शिवराज चौहान का कहना है कि वो इस मामले की तहकीकात क्राइम ब्रांच से कराएंगे। तो नाज़रीन, ये वही मध्य प्रदेश की बात नहीं, ये बातें तो इस वक्त होती हैं जब अंदरूनी सतह पर ये मामला सब निकल करके सामने आता है। कोई हिम्मत करता है इस तरह की चीज़ें सामने लाने के लिए। बसूरत दीगर अक्सर रियासतों में ये चीज़ देखने में आई है कि राशन बांटने के नाम पर हमेशा से बदउनवानी हुई है। अगर 100% आता है तो उसमें 25% गरीबों में बढ़ता है, और गरीबों में जो बढ़ता है वो भी बहुत ही निचली सतह की क्वालिटी का, और 75 तो वैसे भी जो बीच में लोग होते हैं वो खा करके ख़त्म कर देते हैं। यही वजह है कि सरकारी महकमों में अक्सर बदउनवानी देखने को मिलती है। नाज़रीन, शाम में इसराइल के मुबैना फ़िज़ाई हमले जारी हैं। 16 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन जालिम बशार अल असद जो अपने ही शहरियों को, मासूम मुसलमानों को मारता है, वो कभी जो है इसराइल को आंखें दिखाने की कोशिश नहीं करता। जी हाँ, इस वक्त जो खबर आ रही है, एक तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल के साथ दोस्ती के साथ हाथ बढ़ा रहा है। सऊदी अरब ने अपने फ़िज़ाई हुदूद इसराइल समेत तमाम ममालिक की परवाज़ों के लिए खोल दी है, लेकिन खलीज में क़याम अमन के लिए हालात अभी भी साजगार नहीं आ रहे। कहाँ से साजगार आएंगे अगर आप कातिल को अपनी जगह पर अपने ही मुल्क में जगह दे देंगे। कातिल तो कातिल है, चोर तो चोर ही है, आप उस पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। शाम के मशरक़ी सूबे देर अज़्ज़ोर में जुमेरात को फ़िज़ाई हमलों में ईरान नवाज मलेशिया के 16 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक़ गैर मुसद्दिक़ा इत्तलाआत के मुताबिक फ़िज़ाई हमले इसराइल के लड़ाका तैयारों ने किए हैं। इन हमलों से चंद घंटे कबल ही शामी हुकूमत ने वस्ती सूबे हिम्मस में एक फौजी अड्डे पर इसराइल के मीज़ाइल हमले को नाकाम बनाने का दावा किया था। रसदगाह के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि मशरक़ी शहर अल-मयादीन के नवाह में खिला रहबा में फ़िज़ाई बमबारी में ईरान नवाज इराक़ी मलेशिया हिज़्बुल्लाह के साथ जंगजू हलाक हो गए हैं। इराक़ की सरहद के नज़दीक वाक़ शाम के एक और मशरक़ी शहर बोकमाल में 9 जंगजू फ़िज़ाई बमबारी में मारे गए। इस तरह की हमेशा खबरें आती रहती हैं। वो जालिम बशार अल असद जो अपने ही शहरियों को मारने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचता, जब इसराइल सामने उसके ऊपर हमले लगातार कर रहा है, उस 2-3 दिनों से रिपोर्टें आ रही हैं, ये कहीं जाकर के छुप बैठा है। यह है बशार अल असद का वो चेहरा जो सिर्फ मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों को मारना चाहता है, जो उसके खुद के शहरी हैं, और जब दूसरे ममालिक से उस पर फ़िज़ाई बमबारी होते हैं, बिलखुसूस इसराइल जो हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि वो इसराइल के खिलाफ शाम में वहाँ पर अपनी जगह को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उनको वापस दिफाई इक़दाम के अलावा कभी उसने इक़दामी शक्ल में
اسرائیل کے خلاف قدم نہیں اٹھایا ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرنا کہ وہ اسرائیل کو یہاں پر پھیلاؤ سے بچانے کے لیے شام کو جو ہے دوسرے ممالک پر دوسرے حکومتوں کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ پوری طرح سے کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ اسرائیل ہمیشہ شام پر حملہ کرتا ہے، اس بیچ میں اس کے بھی فوجی مر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ معصوم لوگ بھی مرتے ہیں، لیکن کبھی بشار الاسد اسرائیل کے خلاف کوئی اقدامی پوزیشن نہیں لیتا۔ بہرکیف ناظرین، 2 خبریں اور رہ گئی ہیں، اس وقت ہو چکا ہے، طویل ہو چکا ہے، انشاءاللہ ایوننگ پرائم ٹائم میں باقی 2 خبروں کو لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے